اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے جناب علم تجوید، اور علم تجوید جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے سبق صفحہ نمبر 26 پہ، ایسا ہی ہے بھائی؟ صفحہ نمبر نہیں، صفحہ نمبر 25 پہ صفات حروف۔ صفات کس کی جمع ہے بھائی؟ صفت کی۔ کس کی؟ صفت کی۔ صفت خوبی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اچھی ہو یا حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کے لیے، ممتاز نے کے معنی نا شہاب الدین جدا، ایک جڑے بندہ جنوسی تو بن جائے، دوئی جڑے تھکاوٹ لائے، یہ گل چنگی نہیں۔ دو چھٹیاں جڑا ابتدائی طالب علم ہے اس واسطے زار ہے، زار سب ان سمجھ گئے نا، اس ہاں کوبرا سب لڑ گیا۔ چھک کے ماں چھک کہاں بھائی سی ٹھیک ہو گئی؟ چلو بس چھوڑ دے بس۔ تو ممتاز کہتے ہیں جدا، الگ۔ ممتاز کرنے کے لیے مخارج کی طرح حروف کی کچھ صفات بھی ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے۔ صفت اس خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں جس سے حرف کا پر یا باریک ہونا۔ پہلی بات، صفات کی وجہ سے کیا پتہ چلے گی ہمیں کہ یہ لفظ پر پڑھا جائے گا یا باریک۔ دوسرا، قوی یا ضعیف ہونا، جب وہ پڑھا جائے گا تو اس میں طاقت ہوگی، سختی سے پڑھا جائے گا یا وہ نرمی سے پڑھا جائے گا وغیرہ معلوم ہو، اور جس سے ایک مخرج کے چند حروف میں تمیز ہو جائے۔ یعنی ایک جگہ سے 3 حرف نکلتے ہیں لیکن صفات الگ ہونے کی وجہ سے سارے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، تمیز اس کو کہتے ہیں۔ مثلا تا، قا، ان کا مخرج تو ایک ہے مگر تا صفت استفعال، اب یہ صفت کا نام ہے، اچھا صفت استفعال، اور انفتاح کی وجہ سے باریک، اور طا صفت استعلاء اور اطباق کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی 2 صفتیں انفتاح اور استفعال یہ باریک کی ہوتی ہیں، اور استعلاء اور اطباق جو ہیں یہ صفتیں موٹا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، اب یہ قسمیں شروع ہو گئی ہیں جی، آپ نے اس میں توجہ دینی ہے پوری۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفتیں 2 قسم کی ہوں گی، ایک جو ہمیشہ حرف کے ساتھ رہے گی اور ایک کبھی رہے گی کبھی نہیں رہے گی۔ تو جو ہمیشہ رہے گی اس کو ہم صفت لازم کہہ دیں گے، اور جو کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی اس کو ہم صفت عارض کہہ دیں گے۔ تو یہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ نام ہو جائے گا ان کا۔ صفات لازمہ جی، جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو اور بغیر ان کے حرف ادا نہ ہو سکے۔ اگر دال میں صفت قلقلہ ادا نہ ہو تو دال ادا ہی نہ ہوگی۔ قل هو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے ذرا سورہ اخلاص سارے مل کے۔ قل هو اللہ احد، پڑھو۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا احد، یہ قلقلہ ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو اب قلقلہ
کی صفت آپ نے ادا نہیں کی، لہذا یہ دال تو نہیں پڑھا گیا، یہ تو کنفرم ہے۔ کیا پڑھا گیا یہ ہمیں نہیں پتا۔ اس کو دال پڑھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس میں قلقلہ کریں، اور قلقلہ کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ قلقلہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس حرف میں قلقلہ کرنا ہے اس کے اوپر سکون ہو۔ کیا ہو؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ بتا رہا ہوں۔ 5 یا 4؟ یہ اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے۔ 5 ہیں، بتاؤ کون کون؟ شاباش۔ قلقلہ صرف 5 حروف میں ہوگا، آسانی پیدا ہو گئی نا۔ 29 میں سے صرف 5 میں قلقلہ ہوگا، اور وہ کس وقت ہوگا؟ جب ان کے اوپر سکون ہو، ان سے پہلے کوئی حرف بھی موجود ہو۔ پورے حرف پر سکون ہوگا یا اس حرف پر؟ دال پر، قاف پر، قاف، طا، با، جیم، دال 5 حرف ہیں، ان کے اوپر ہوگا وہ تو وہ جتن تو مجموعہ ہے صرف، ان کے اندر جتنے بھی حرف، ان حرفوں پہ اگر سکون ہوگا تو قلقلہ ہوگا۔ یعنی کاف پہ، بے پہ، دال پہ، جیم پہ، یہ پہ سکون۔ ہاں، جیسے کہ مثال ابھی آپ پڑھتے ہو نا، قل هو اللہ، تو اب کاف میں قلقلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ پڑھتے ہو قالا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے اوپر سکون نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جب آئے گا نا اس کے اوپر سکون تو اب وہ کیسے ہوگا؟ آق، بولیے، اک نہیں، آق، آقا، ہاں شاہ، آق بولو نا، کیا ہو گیا آپ کو؟ جوان آدمی ہو۔ اب ہم دال میں قلقلہ کریں گے، پوری سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، کہیں پتہ ہے قاری کیا کرتے ہیں جن کو قلقلے کا پتہ نہیں ہوتا؟ وہ آخر احد میں بھی کر دیتے ہیں اور ایک ادھ جگہ اور، باقی ہمیں احد احد کر دیتے ہیں۔ یہاں ساری جگہ پہ قلقلہ ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک، اللہ الصمد، 2، لم یلد ولم یولد، 4، ولم یکن لہ کفوا احد، کتنے ہو گئے؟ 5 قلقلے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ آئی تھوڑی؟ تو یہ صفت لازمی ہے ان کے ساتھ، کس صورت میں؟ جب ان کے اوپر کیا ہو؟ سکون۔ سکون نہیں ہوگا تو یہ ان میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ آگے جناب، صفات عارضہ جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر بھی حرف ادا ہو سکتا ہے، صرف حرف کی تحسین نہ رہے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ مثلا را، اگر مکسور ہو تو باریک، اگر مفتوح یا مضموم ہو تو پر پڑی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ربک، بولیے، اب کسی نے پڑھ دیا ربک، ربک، تو یہ اس نے باریک پڑھ دی۔ اس کو خوبصورتی تبھی آئے گی کہ آپ پڑھیں گے ربک، ربک، بولیے، آگے پڑھیے، یحشر، شور، شور، را کو پر پڑھیں۔ تبارک الذی، تبارک الذی کو پڑھتا ہے اس طرح بھی لو پڑھا تو جائے گا، لیکن خوبصورت کب آئے گی؟ تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ الملک۔ سمجھ آ گئی؟ آگے جناب، صفات لازمہ کی اقسام۔ اب پہلے صفات کی اقسام تھیں، اب صفات لازمہ کی آ گئی ہیں۔ پہلے صفات کی کتنی اقسام تھیں؟ 2، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب صفات لازمہ کی ہیں، اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صفات لازمہ متضادہ، بولیے ذرا نام، صفات نہ کر، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ متضادہ۔
تساں نوں موئے حرف پاؤنے پوسنا تاں تسی پڑھسو صفات لازمہ متضادہ صفات تو صفت کی جمع ہو گئی لازمہ کا مطلب ہے لازمی جو ہر وقت ہوتی ہیں اور متضادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جن کی کوئی نہ کوئی ضد ہو جن کی کوئی نہ کوئی ضد ہو اور دوسری کون سی ہوگی صفات لازمہ غیر متضادہ جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی یہ دو قسمیں ہو گئی جی اب یہ کہتا ہے صفات لازمہ متضادہ جو ہیں نا جن کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے وہ 10 ہیں کتنی ہیں 10 تو سب سے پہلے ان کے ہم نام پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو نام پڑھنے آ جائیں یہ نہ ہو کہ آپ نام کچھ ہو اور پڑھتے کچھ رہیں سب سے پہلے جو نمبر پہ ہے اس کا نام ہے بولیے ہے تو یہی جو آپ دونوں نے بولا ہے لیکن اس کو ہو سکتا ہے شیراز پڑھ دے ہمس تو ہے کیا ہمس کیا ہمس اس کے مقابلے میں کیا ہے جی جہر بولو دوسری ہے شدت کیا ہے تو اس کے مقابلے میں ہے رخاوت کیا اب یہاں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی ایک لفظ لکھا ہوا ہے نا شدت کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن میں شدت ہوتی ہے کچھ حروف ایسے ہیں جن میں رخاوت ہوتی ہے شدت میں نے سختی رخاوت میں نے نرمی اور کچھ ایسے ہیں جن میں نہ شدت ہوتی ہے نہ رخاوت تو اس نے اس کا نام رکھ دیا متوسط کیا متوسط جیسے ہم صبح کی نماز میں جو ہے نا سنت یہ ہے کہ طوال المفصل طوال کا مطلب ہے نا لمبا کرنا یعنی لمبی صورتیں پڑھنا فجر کی نماز میں اسی طریقے سے ہے ایک ہے اوساط المفصل درمیانی صورتیں پڑھنی کچھ نمازوں میں اور ایک ہے قصار المفصل چھوٹی صورتیں پڑھنی یہ کبھی پھر جب ادھر آئے گا نا نماز کا باب فقہ کے مسائل آئیں گے تو اس میں آپ کو سمجھا دیں گے کہ ہم نے کون سی نمازوں میں طوال المفصل کون سی نمازوں میں اوساط المفصل اور کون سی میں قصار المفصل پڑھنے صورتیں یا رکوع سمجھ رہے ہیں بات آپ اچھا جی شدت متوسط اور رخاوت آگے جناب تیسری استعلاء بولیے استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلندی چاہنا اس کے مقابلے میں کیا ہے نیچائی چاہنا استفال کیا شابہ آگے ہے جی اطباق کیا جی ہاں اس کو بالکل کہتے ہیں اطباق اور اس کے مقابلے میں کیا ہے انفتاح کیا آگے ہے جی پانچویں اذلاق کیا اور اس کے مقابلے میں ہے اسمات یہ نام آپ نے ابھی دیکھ لیے ہیں زبریں زیریں ڈال لی ہوں گی یقیناً اب ہم ان کی تعریفیں پڑھتے ہیں تو اور آپ کے اوپر زیادہ کھل جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک حرف میں کتنی صفتیں ہوتی ہیں اس کا آگے انہوں نے یقیناً چارٹ بھی بنایا ہوگا وہاں سے آپ کو اور اچھا ہاں یہ آگے ہے چلو آئے گا تو پھر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جی ہمس لغوی معنی کیا ہوتا ہے جی لغوی ہے ہاں لغوی بھی نہیں ہوتا لام کے اوپر پیش ہے اور غین کے اوپر زبر ہے کیا بن گیا کیا لغوی کیا بن گیا لغوی لغوی معنی جو ہے وہ پستی کس کو کہتے ہیں نیچے ہونا نیچائی کی طرف جانا ہمس کا معنی اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ بولیے ذرا
یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک صفت کا نام اور دوسرا حروف کا نام۔ حروف معموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ حروف معموسہ 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے فحثہ، پڑھیے، شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ اب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ایک دو حروف میں ویسے ایگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح پستی آتی ہے، کس طرح ذوف آتا ہے لفظ حرف کو پڑھتے وقت۔ اب بولیے، ہویا نا، جو میں سے شروع کی پھیرے پھیرے تھلائی ہی آیا، کمزوری ہو گئی نا، سانس جاری رہتا ہے اور آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، سمجھ گیا؟ بس ابھی سب سے پہلا بولیں آپ شدت نہیں ہے نا اس میں، سختی نہیں ہے، یعنی پستی ہے، اونچائی نہیں ہے۔ آگے آگے جی جہر، بتائیں ہم نمازیں جو پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی ہے جاری نمازیں ہیں؟ فجر، مغرب اور عشاء جو نمازیں ہیں وہ جاری ہیں۔ کیا مطلب؟ ان میں قرات جاری ہوتی ہے اونچی آواز میں، اور دوسری دو نمازیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ سری، کیا؟ سری، جن میں خاموشی سے پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنے کی وجہ کیا تھی ویسے؟ کاشف بھائی ترائیں جو اچھی پڑھی نہیں، دو اچھی کی پڑھی نہیں، کوئی وجہ تو ہو سی نا، لڑاؤ دماغ۔ ہاں بھائی عبداللہ شاہ، جی اچھا، بڑی مہربانی، تو سما دس آئے۔ میں پوچھا کیوں؟ معین الحق قریش صاحب پہ سمجھ لینے گئے ہو؟ اچھا آج ڈیڑا گئی، چلو ٹھیک۔ ماں مدرسے نے میں کہ 10:30 کلاس ختم ہو سی، میں ویسا مطلب 10 تو میں آیا، تسی غیب ہے تساں مطلب ہے پہلے ہی خبر آ گئی، غیب نہیں ہوئی، میں وہاں ہوتا۔ اچھا کیوں جی محمد حبیب الرحمن پتہ نشتا؟ ہاں جی، یہ تو کیا ہوں ڈاکومرے والا تھے سی، مچھی نے کے ریٹ پہ چلنا آج کل؟ وڈیرا پیس تم پتا لگا بھی نپینا تو بس آخنا بھی کر صاحب اگلی باری دساں، یہ اس باری فلانے دینے وہ پیاسنا ہے۔ ہاں بھائی شہاب الدین صاحب بھی فتویٰ دیو نے، ایک ٹائم وہ سی مفتی شہاب الدین آف بلیوال، لوگ بلیوال نے نائے کو ڈر سن، باقی کہیں کہ اللہ کو نہیں ڈرنا لگے انشاءاللہ۔ کیوں جی مولوی صاحب؟ جی میں تو اللہ کا سلام مطابق ہی ہے کہ مطلب کہ آواز جب قرآن اونچی آواز میں پڑھا جاتا تھا تو وہ گالی گلوچ کرتے تھے، دن ٹائم چونکہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے، سمجھ رہے بات آپ؟ مغرب کے ٹائم اس لیے اونچی آواز میں پڑھ لیا کرتے تھے یہ حضرات کہ وہ اس وقت کھانا کھا رہے ہوتے، عشاء کے ٹائم وہ سو جاتے تھے اس لیے، اور صبح بھی وہ سوئے ہوتے تھے اس لیے، دن کو وہ جاگ رہے ہوتے تھے تو ان کی جو تکلیف پہنچانے کا خطرہ تھا اس سے بچنے کے لیے پھر سری نمازیں پڑھتے۔ سمجھ آ گئی ہے ابھی سب کو؟ اسے یاد رکھو، تو غلط دن جایا کرو۔ اچھا جناب، یہ کتنے ہیں جی؟ 10 حروف معموسہ کتنے ہیں؟ تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 19۔ تو 19 کے 19 کون سے ہو جائیں گے؟ مجہورہ، حروف مجہورہ، جن میں صفت جہر پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جہر کا لغوی معنی اونچائی، اصطلاح میں بلندی اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان حروف کو مجہورہ کہا جاتا ہے، حروف مجہورہ۔ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں بلندی اور قوت پائی جاتی ہے۔ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں۔ اگلی صفت ہے جی شدت۔ طبیعت خراب تو نہیں؟ خراب نہیں تو
یہ مکڑا ہے انشاءاللہ بس انہیں پڑھتا ہوں. شدت لغوی معنی سختی. اصطلاح تجوید میں سخت اور قوی آواز کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف شدیدہ کہا جاتا ہے. حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آواز میں شدت اور قوت پائی جاتی ہے. حروف شدیدہ 8 ہیں جن کا مجموعہ ہے اجیدو. پڑھو قتم بقت. اگر قتن بقت پڑھ دو تو بھی کوئی حرج نہیں. اس نے میم ڈال کے یہ جو قتن تھا نا اس میں اقلاب کیا ہے بھائی آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو. یعنی اجیدو قتم بقت. حمزہ جیم دال قاف طا با کاف تا. یہ کتنے ہو گئے؟ 8. پیچھے کتنے رہ گئے جناب؟ 21. 21 میں کچھ ایسے ہوں گے جن میں نہ سختی ہوگی اور نہ نرمی. نہ سختی ہوگی اور نہ نرمی. تو وہ بیچ میں سے نکال کے باقی جو رہ جائیں گے جن میں نرمی ہوگی وہ والے. ٹھیک ہو گیا؟ رخاوت یہ صفت شدت کی ضد ہے. لغوی معنی نرمی اور اصطلاح تجوید میں نرم اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف رخوہ. بولیے ذرا. ہاں کہا جاتا ہے. حروف رخوہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے آواز میں نرمی اور ضعف پایا جاتا ہے. حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی 16 حروف رخوہ ہیں. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5 ہی ہیں نا جی. بولو نا بھائی. دیکھو نا اتلے جی ہمن 8 نہیں اتلے کتنے؟ ہاں 8 تے ان ہو گئے 16 تے 8 کتنے ہو گئے؟ 26. 26 دی کتنے 29 ہونے 5 24 ہوئے 24 تے 5. ہاں 24 جی 24 تے 5 29. ٹھیک ہے. تو جو 5 ہیں نا ان میں نہ زیادہ سختی ہوگی نہ نرمی اور وہ ہیں لن عمر لام نون عین میم را. ٹھیک ہے جی. آپ نے 2 مجموعے یاد کرنے ہیں. تیسرے جو بچ جائیں گے وہ سارے حروف رخوہ ہوں گے. 2 مجموعے کون سے؟ ایک لن عمر اور ایک اجد و قتم بقت. اچھا جی. توسط یعنی لغوی معنی درمیان. اصطلاح تجوید میں شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ شدت پائی جاتی ہے ان کو حروف متوسطہ کہا جاتا ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے شدت میں آخر ہے. حروف متوسطوں کا ادا کرتے وقت نہ تو آواز پورے طرح بند ہوتی ہے کہ شدت پیدا ہو جائے اور نہ پورے طرح جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہو جائے بلکہ اس کی درمیانی حالت رہتی ہے. حروف متوسطہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمر ال ان ا ام ار. یہ ہیں. آگے جی استعلاء لغوی معنی بلندی چانا. اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند ہونے کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف بولو ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ مستعلیہ. کیا کہا جاتا ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے اس لیے یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں. یہ حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ. بولو داغتن حل. کل آپ نہیں آئے تو ہماری کلاس ریکارڈ نہیں ہوئی. ویسے تو کلاس ہوئی ہے, پڑھایا تو ہے میں نے, سائلنٹ پڑھایا ہے, لیکن لائیو جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں سینکڑوں کے لحاظ, کیونکہ ہماری 200 سے اوپر بعض اوقات چڑھ جاتے ہیں جی لائیو جو کلاس لیتے ہیں, تو وہ محروم رہ گئے. پر چلو کوئی کا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا دیں. زندگی میں کوئی بھی کام میں آپ کو کامیابی تب حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اس کو کنٹینیوٹی سے کرتے ہیں, روز کی بنیاد. مثال ہے, ہم نے ایک کلاس لائیو مس کی نا, تو 10 بندے آج ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں پتہ نہیں آج بھی ہو سکے نہیں, پتہ نہیں آج بھی, یعنی ہو سکتا وہ کٹ ہو جانا, اور اگر ہماری لگتی تو ہو سکتا 10 بڑھ جاتے اور کوئی لگ. اس لیے کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے جی. استفال یہ اصطلاح کی ضد ہے, اس کے لغوی معنی نیچائی چانا.
اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی طرف نہ اٹھنے کو کہا جاتا ہے جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مستفلہ کہا جاتا ہے۔ مستفلہ حروف مستفلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے، اسی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی 22 حروف مستفلہ ہیں۔ اطباق لغوی معنی ملنا یا چپٹنا، چمٹ وجنا یا مل وجنا پنجابی۔ اصطلاح تجوید میں زبان کے پھیل کر تالو سے چمٹ جانے یا مل جانے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مطبقہ کیا کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے مل جاتی ہے جس کی وجہ سے حروف بہت ہی پر پڑے جاتے ہیں۔ حروف مطبقہ 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، وا، ٹھیک ہے جی۔ انفتاح یہ اطباق کی ضد ہے، لغوی معنی کھلا رہنا۔ اصطلاح تجوید میں زبان کے تالو سے جدا رہنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے جدا رہتی ہے۔ حروف مطبقہ کے علاوہ 25 حروف منفتحہ ہیں۔ آگے جی آخری 2 صفتیں۔ اذلاق لغوی معنی کنارہ۔ اصطلاح تجوید میں حروف کا دانتوں اور ہونٹوں یا زبان کے کناروں سے پھسل کر بسہولت ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ حروف مزلقہ اپنے مخرج سے پھسل کر بسہولت ادا ہوتے ہیں۔ حروف مزلقہ 6 ہیں جن کا مجموعہ ہے فرّ من لبن، ٹھیک ہے جی۔ اسمات یہ اذلاق کی ضد ہے، لغوی معنی رکنا۔ اصطلاح تجوید میں حروف کو اپنے مخارج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہونے کو کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مصمتہ بھی کہتے ہیں اور مصمتہ بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ حروف اپنے مخارج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف مزلقہ کے علاوہ 23 حروف مصمتہ ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کا خلاصہ: حروف معموسہ 10 ہیں، فحثہ شخص سکت۔ حروف شدیدہ 8 ہیں، اجد کتم بکت۔ حروف متوسطہ 5 ہیں، لن عمر۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خص صدق قل۔ اور حروف مطبقہ 4 ہیں، صاد ضاد طا ظا۔ حروف مزلقہ 6 ہیں، فر من لبن۔ باقی جو ہیں وہ دوسرے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام، اور یہ اگلا سارا جو ہے نقشہ یہ آپ کو دکھا دیں گے۔ پھر ہم چلے جائیں گے جلدی سے صفات عارضہ کی طرف، اور پھر ہمارا تقریباً معاملہ قانون والا قواعد والا کلوز ہوتا جائے گا دن بدن۔ امید ہے کہ 2 سے 3 کلاسوں کے بعد ہمارا پریکٹیکل ہم بلکہ پریکٹیکل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔